بند کر کے اپنے متعلق ذرا تصور باندھے. مثلا ہم تصور کریں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, اب بازو میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی, اب زیادہ محنت والا کام نہیں کیا جاتا. اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, وہ کما نہیں سکتے, محنت و مزدوری نہیں کر سکتے. ان بچوں کی پرورش کا محض سہارا ہم ہی ہیں. ہماری ایک دکان ہے, اسی سے آمدن ہوتی ہے, سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں. کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. سیل مین آتے ہیں, مال دے جاتے ہیں, ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں. نظام زندگی چل رہا ہے. اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے, سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے. جینے کا ایک ہی سہارا تھا, وہ بھی نہ رہا. اب اس حالت میں کیسا صدمہ پہنچے گا, کیسی سخت تکلیف ہوگی. رہ کر ننھے بچوں کا خیال آئے گا, رہ کر تکلیف ہوگی, سینے میں غم کا سمندر امڑ آئے گا, آنسو نکلیں گے, غم کا کیسے پہاڑ ٹوٹے گا. اب اسی تصور کو ذرا آخرت کی طرف موڑ دیجئے. ہم نے اس دنیا میں کئی سال گزارے, ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, صدقہ و خیرات کرتے رہے, عشاء کو چاشت روابین کے پابند رہے, تہجد بھی کبھی نہ چھوڑی, نفل حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے. اپنے طور پر ہم بہت نیک تھے, اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا سمجھ رہے تھے. اچانک موت کا فرشتہ آیا, روح قبض کر لی گئی, کوہرام مچ گیا. کتنا نیک آدمی تھا, دنیا سے چل بسا, ہر آنکھ نم ہے, آہیں بلند ہو رہی ہیں. آخر ہمیں کفن پہنا دیا گیا, نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار کر, تنا چھوڑ کر, لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوئے, ہماری نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. اب ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں. اب اس تنہائی میں, وحشت کے عالم میں, قبر کے اندھیرے میں پتہ چلے ہماری وہ ساری نیکیاں تو ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئی. وہ لمبی نمازیں, تہجد, اوابین, عشاء کو چاشت, وہ گرمیوں کے روزے, دن بھر کی بھوک پیاس, لاکھوں کے خرچ کر کے جو حج کیے تھے, عمرے کیے تھے, اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بانٹ کی تھی, مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا, دینی مدرسے پر خرچ کیا تھا, زندگی بھر محنت کر کے, مشقت اٹھا کر, ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی تھی. امید تھی, بھروسہ تھا, یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی, عذاب قبر سے بچائیں گی, سخت اندھیری رات کو روشن فرمائیں گی. مگر افسوس, 100 کروڑ افسوس, اب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا ان نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت برباد کر لی. اب اعمال نامے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے, ریاکاری ہے. 100 کروڑ. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی اس تنہائی میں, اس وحشت میں ہمارے ساتھ کیا گزرے گی, کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا, کیسی حسرت ہوگی. لہٰذا اپنے ہر عمل سے پہلے غور کر لیا کریں کہ یہ عمل میں کس لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر تو کریں. اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو پھر اللہ کی رضا کو شامل کر رہے ہیں. چھوڑنا نہیں ہے نیک عمل. ریاکاری کے خوف سے, دکھاوے کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی, عبادت کرنی ہے, اپنی نیت کو درست کر لینا ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت, اس پر ثواب. اگر دکھاوے کی نیت تھی, فوراً نیت تبدیل کرے. سوچنا ہے, ذہن میں زور دینا ہے کہ یار یہ کام میں بندے کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا, واہ کے لیے کر رہا, اب نہیں, یا اللہ اب تیری رضا کے لیے کروں گا. اب اس کام کو کریں, یہ انشاءاللہ آپ کا اخلاص والا عمل کہلائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء اسی فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, اور ہر جمعرات کو مختلف موضوعات پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں سے یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ, یہ سلسلہ کیا ہے. یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے جس میں یہ بیانات, ہر جمعے کا بیان اپلوڈ ہوتا ہے, محافل کے بیانات بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کمانے کے لیے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. الحمدللہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے یوٹیوب سے, ہم کو پیسے دیتے ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کمانے کے لیے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. یوٹیوب کیسر مدنی شاہ سلطان کے نام کا ایک چینل ہے, اس پر سارے بیانات موجود ہیں. ہر جمعے کا بیان اس کے اندر ریکارڈڈ موجود